ٹیلی کام اسپیکٹرم کے حوالے سے عوام کے لیے بڑی خوشخبریاں سامنے آ گئی ہیں۔ انٹرنیٹ میں جو حائل رکاوٹیں تھیں ان کو دور کرنے کے لیے حکومت نے اقدامات تیز کر دیے ہیں۔ 5G اسپیکٹرم کی نیلامی اگلے ماہ ہونے جا رہی ہے، جس سے 5G فون جو ہیں وہ اب ملیں گے۔ اس سارے معاملے پر بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ذیشان احمد، IT ایکسپرٹ۔ ذیشان احمد صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ حکومت نے اب اگلے ماہ 5G اسپیکٹرم کی نیلامی کا اعلان کیا ہے، کس طرح سے اسے فائدہ اٹھایا جا سکے گا؟ 5G کے ملک کی معیشت پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ السلام علیکم جی، تھینک یو فار ہیونگ می۔ آئی تھنک جی اگر بہت سمپل ٹرم میں بات کروں تو اس کے 3 فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ ہوگا پروڈکٹیوٹی پہ، ایک فائدہ ہوگا انکلوژن پہ، اور ایک فائدہ ہوگا ایکسپورٹ پہ۔ ان تینوں کا مطلب کیا ہے؟ پروڈکٹیوٹی کا مطلب ہے کہ جو ہمارے فری لانسرز ہیں، جو ہمارے IT انڈسٹری کے یوزرز ہیں اور لارجلی یوزرز ہیں، ان کے پاس ایک ریلائبل سروس اویلیبل ہوگی۔ انکلوژن کا مطلب یہ ہے کہ فار ریچ ایریاز میں ایک آپ کو فیسلٹی ملنے شروع ہو جائے گی، اور جب آپ کے پاس ریلائبل انٹرنیٹ سروس ان پلیس ہوتی ہے، کنیکٹیوٹی ان پلیس ہوتی ہے، تو جس طرح آپ کی ایک فری لانسر اکانومی ہے، اس کو اپنا سافٹ ویئر، اپنی سروسز ایکسپورٹ کرنے کی اویلیبلٹی ملتی ہے۔ ان تینوں چیزوں کو جب آپ جوڑتے ہیں تو لارجلی آپ کی انڈسٹری بہتر ہوتی ہے، آپ کی سروسز بہتر ہوتی ہیں، انٹرنل یوزر بھی خوش ہوتے ہیں اور ایکسٹرنل کسٹمرز بھی خوش ہوتے ہیں، اور اس میں اکنامک بینیفٹ ہی آتا ہے۔ لیکن ذیشان صاحب، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ جو تینوں چیزیں گنوائی ہیں، ماضی میں دیکھا یہ گیا ہے کہ جب 4G آنا تھا اس وقت بھی یہ بڑی شور مچا تھا، لیکن جیسے ہی پولیٹیکل حالات کچھ اوپر نیچے ہوتے ہیں، حکومت کی طرف سے انٹرنیٹ بند کر دیا جاتا ہے، کبھی فائر وال کی بات ہوتی ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، فری لانسر جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی حکومت تو یہ دعوے کر رہی ہے کہ چوتھی بڑی ڈیجیٹل اکانومی پاکستان بن گیا فری لانسر کی، اور تیسرا بڑا فری لانسنگ ہب بن چکا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں تو رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ تو کیا 5G آنے کے بعد یہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گی یا پھر بھی سوئچ بورڈ پہ ہوتا ہی رہے گا؟ سر دیکھیے، جو میں بات آگے کرنے جا رہا ہوں میرا ذاتی رائے ہے، بٹ آئی اسٹینڈ بائی اٹ، اور میں فیکچولی اس کو ایکسپلین بھی کر سکتا ہوں۔ آئی تھنک یہ لارجلی ہم نے آؤٹ آف پروپورشن کر دی ہیں باتیں، کہ گورنمنٹ بند کر دیتی ہے، گورنمنٹ پریشر ڈال دیتی ہے۔ میں کچھ گلوبل فیکٹس آپ کے لیے ڈالتا ہوں۔ سپٹمبر میں ایک کیبل کی آؤٹیج ہوئی تھی، جس سے تائیوان، سنگاپور، فن لینڈ جیسے ملکوں میں انٹرنیٹ بند ہو گیا تھا۔ کچھ ہارڈ ویئر ریلیٹڈ فالٹس آتی ہیں، ایک مشینری ہے، ہو جاتا ہے، رائٹ۔ ریڈنڈنسیز ہونے چاہیے، پروگرامز ان پلیس ہونے چاہیے کہ ایسا نہ ہو، بٹ دنیا کے بہترین ملکوں میں بھی ہوتا ہے۔ میرا پہلا پوائنٹ فار کنسیڈریشن یہ ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آئی تھنک یہ جو فائر وال والی بات ہے، یہ بھی آئی تھنک میرے ویو میں بہت ہی آؤٹ آف پروپورشن سیٹ ہو گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان صرف ایک واحد ملک ہے جس میں ایک فائر وال ہے۔ ہر ملک اپنی نیشنل سیکیورٹی کے لیے کوئی نہ کوئی IT اور سیکیورٹی، سائبر سیکیورٹی میجرز رکھتا ہے۔ اس میں سے فائر وال ایک ٹول ہے جو ہر کوئی یوز کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے انٹرنیٹ ڈاؤن ہونا، ختم ہونا، آئی تھنک یہ ایک میرے ویو میں اگین ایک نامناسب سا ایک ٹیک ہے۔ اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ 5G پہ بات کر لیتے ہیں، کیونکہ آپ کی تو پروفیشنل اوپینین ہے، اس کو ہم ریگارڈ کرتے ہیں۔ یہ فرمائیے گا کہ 5G آنے کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ فون جو ہیں وہ ان کی ٹیکنالوجی ہے، 5G ہر فون پہ چلے گا نہیں تو قسطوں پہ دیے جائیں گے، اور نئے فون ہوں گے تو یہ معاملہ ہوگا۔ اس پہ تھوڑا سا انلائٹن کریں کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیا واقع ہی سب پرانے فون ناکارہ ہو جائیں گے؟ سر میں ایک تھوڑا سمپل طریقے سے پہلے ایک پریسیڈنس بنانا چاہتا ہوں، اور یہ ایگزامپل شاید بہت بار یوز ہوا ہو، میں پہلی بار نہیں یوز کر رہا۔ یہ جو 5G کی بات ہو رہی ہے، اس کو امیجن کریں یہ ایک ہائی وے ہے، ٹھیک ہے، 2 لین 3 لین کا ہائی وے ہے، اور اس پہ اس وقت 100-200 گاڑیاں ایک ٹائم پہ آئی ہوئی ہیں۔ ظاہری بات ہے کنجیشن ہوتا ہے، ٹریفک ہوتا ہے، اور جو ٹریفک موومنٹ ہے وہ سلو ہوتی ہے۔ جب 5G نیٹ ورک لائیو ہو جائے گا تو جو ہیوی یوزرز ہیں، جو ہائی یوسیج یوزرز ہیں، وہ آٹومیٹکلی 4G سے 5G پہ مائگریٹ کریں گے، تو جو 4G کا ٹریفک پیٹرن ہے وہ کھل جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اوور نائٹ فون میں کوئی جادو ہو گیا اور وہ فون اپنی صلاحیت سے زیادہ چلنے لگا۔ ایز آف ٹوڈے پاکستان اس وقت اسپیکٹرم اسٹارو نیشن میں کاؤنٹ ہوتا ہے۔ جب آپ اسپیکٹرم کو رائٹ سائز کر دیں گے، اویلیبل اسپیکٹرم کو آکشن کر دیں گے، تو جو 4G ہے وہ اپنی کیپیبلٹی پہ چلنے شروع ہو جائے گا، بٹ اینڈ میں نیٹ ریزلٹ یوزر کو ضرور آئے گا جس کے ہاتھ میں ایک اسمارٹ فون ہے، جو آج ٹریفک کنجیشن کی وجہ سے اس کے کنیکٹیوٹی سلو چلتی ہے، وہ تیز ہو جائے گی۔ اچھا سر، یہ فرمائیے گا
کہ عام تاثر یہ ہے کہ اگر آپ کی سم زیادہ پرانی ہو جاتی ہے تو اس کو بھی چینج کروا لینا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کی زیادہ پرانی ہے، وہ 2G کی سم ہے، تو اب 4G آ گیا مارکیٹ میں یا 5G آئے گا، تو اس پہ وہ آپ کو سپیڈ مل ہی نہیں سکتی. تو یہ بھی ذرا پروفیشنلی ہمیں گائیڈ کریں کہ کیا واقع ہی سم چینج کروانے کی ضرورت ہے، اور سم کتنی دیر بعد چینج کروا لینی چاہیے؟ سر آئی تھنک یہ آپریٹر ڈپینڈنٹ ہوتا ہے. جو میرا ٹیکنیکل ویو اس پہ ہے، یہ آپریٹر ڈپینڈنٹ ہوتا ہے. ہاں مجھے یہ پتا ہے کہ 2G سے 4G پہ جانے پہ ہم سب لوگوں نے سم چینج کرائی تھی. کیا سافٹ ویئر بیس اپ گریڈ ہو سکتے ہیں؟ آئی ڈونٹ ہیو دا آنسر کہ آپریٹرس کس طرح اس کو ڈیل کریں گے. اچھا سر، یہ اسپیڈ کے حوالے سے کافی زیادہ شکوہ شکایت کی جاتی ہے عوام کی جانب سے کہ حکومت جان بوجھ کر اسپیڈ جو ہے وہ انٹرنیٹ کی کم کر دیتی ہے. تو پھر اگر 5G بھی آ جاتا ہے تو پھر اس سے کیا ہی فرق ہوگا اگر عوام کے الزامات ہی یہ ہیں کہ حکومت جان بوجھ کر اسپیڈ کم کرتی ہے؟ تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو حکومت کا شکوہ ہے اس کو کس طرح سے دور کیا جا سکے گا؟ اور یہ بھی بتائیے گا 4G انٹرنیٹ اور 3G سے یہ کتنا تیز تھا، اور اب ظاہر ہے 4G کے بعد 5G آ رہا ہے، اس کی اسپیڈ جو ہے 4G سے کتنی تیز ہوگی؟ یہ ڈفرینس بھی ذرا ہمیں تھوڑا شارٹلی بتائیے گا. اچھا میم دیکھیں، میں گورنمنٹ کا ریپرزینٹیو تو ہوں نہیں، میں آپ کو اپنا ویو دے سکتا ہوں. جی بالکل بالکل. ایز سمبڈی جو انڈسٹری کا حصہ ہے، جو انڈسٹری میں ان چیزوں سے فائدہ بھی لیتا ہے اور کبھی کبھی امپیکٹ بھی ہوتا ہے. انٹرنیٹ از ناٹ لائک اے ویلو کہ آپ نے سلو کر دیا، تیز کر دیا، رائٹ؟ اٹ ڈزنٹ، وہ ایسے چلتا نہیں ہے. گورنمنٹ کا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی فائدہ ہے انٹرنیٹ سلو کرنے میں. ان کے if anything ان کا losses ہے. sometimes کچھ ایسی سیاسی کیمپین سوشل میڈیا پر چلتی ہیں جس وجہ سے عوام کہتی ہے کہ انٹرنیٹ سلو کر دیا ہے، یا جس طرح سے پابندیاں بھی عمران صاحب بھی ذکر کر رہے تھے، تو وہ ایک وجہ بتائی جاتی ہے کہ انٹرنیٹ. اس پہ زینب شان صاحب کیونکہ پہلے بتا بھی چکی ہیں، وہ ایکسپلین کر چکی ہیں، آگے بڑھتے ہیں. سر یہ فرمائیے گا کہ اچھا میں اسپیڈ پہ آپ کو جواب دیتا ہوں. جی 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 آپ نے اسپیڈ کا بھی سوال پوچھا تھا. دیکھیے جی 2G جو تھا وہ بہت بیسک براؤزنگ کے لیے تھا. 4G 2G 3G was for basic browsing. 4G was somewhere جہاں پہ آپ اسموتھ ایپس یوز کر سکتے تھے، یوٹیوب جیسے پلیٹ فارمز یوز کر سکتے تھے. 5G is the next generation جی. It is in some instances it's called کہ it's a 100x speed increment on what you have. اس اسپیڈ کا ڈائریکٹ امپیکٹ یہ ہے کہ آپ کی کنیکٹیوٹی آن لائن ہے، آپ بہت سارے اپلیکیشنز چیزیں کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل AI بیسڈ کلاؤڈ کمپیوٹنگ فار بزنسز، اسمارٹ ایگریکلچر، یہ ساری چیزیں آپ کی ریچ میں آ جاتی ہیں آن ٹو یور ڈیوائس. اچھا ذیشان صاحب یہ فرمائیے گا کہ 5G کے بعد IT سیکٹر میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کتنے جو جابز ہیں وہ یہاں پہ نکلیں گی، وہ کریٹ ہوں گی، اور اس کے علاوہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ فری لانسر کے طور پہ بھی پاکستان، کیونکہ ساری یہاں پہ اکثریت یوتھ کی ہے، تو کتنے لوگ جو ہیں اس سے اچھا اور باعزت روزگار جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے سر میں بہت ایک بیسک بات کروں گا آپ سے. آج جیسا بھی ہمارا انٹرنیٹ ہے، ہم ایک 4th یا 3rd لارجسٹ فری لانسر اکانومی پہ کھڑے ہوئے ہیں. جو موسٹ کامن نمبر جو سائٹ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس 2.5 ملین تک فری لانسرز ہیں. اگر انٹرنیٹ سروس ریلائبل ہو جاتی ہے، فار ایریاز میں ایکسیسیبل ہو جاتی ہے، کنسسٹنٹ ہو جاتی ہے، اور دنیا کے حساب پہ چل رہی ہوتی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ فری لانسرز کا نمبر ڈبل ہو جائے گا. یہ میرا ویو ہے. یعنی آپ کے خیال میں 2.5 ملین یا 25 لاکھ مزید جو ہیں فری لانسر، ان کے لیے مارکیٹ کھل سکتی ہے 5G کے بعد؟ سر ظاہری بات ہے، بیکاز آپ کے پاس اگر ایک ٹول ہے جو ریلائبلی چل رہا ہے، جو آپ کو اسپیڈ دے رہا ہے، آپ کو ایکسیس دے رہا ہے، آپ کو اویلیبل رکھ رہا ہے، کنیکٹڈ رکھ رہا ہے، تو آئی تھنک جو اکانومی آج فری لانسر کی چڑھی ہے اس کو ایکسلریٹ کرنے میں 5G کا بہت بڑا ہاتھ ہوگا. اچھا سر، آپ نوجوان جو ہیں ان کو کیا گائیڈ کریں گے کہ اگر وہ اس فیلڈ میں آنا چاہیں، اس روزگار کو اپنانا چاہیں، تو انہیں کون سی ایجوکیشن لے کے کیا سسٹم کرنا چاہیے، کیا کورس کرنا چاہیے کہ وہ اس میں اپنے روزگار کما سکیں؟ سر آئی وش کہ اس کا آنسر بہت سمپل ہوتا، بیکاز یہ فیلڈ اتنی بڑی ہے، فرام سافٹ ویئر کمپیوٹنگ، ہارڈ ویئر کمپیوٹنگ، گرافکس، مطلب there are hundreds and hundreds subject. AI as a subject is coming up. اتنے ساری چیزیں ہیں. I think میرا جو ایک ون لائن جو میں کہہ سکتا ہوں یوتھ کو کہ پک اے ٹاپک آف انٹرسٹ، اس کے بارے میں اس کو پڑھیں، اس کے اگینسٹ
فارمل ایجوکیشن لیں اینڈ دین آپ کے پاس فری لانسنگ، بزنس، انٹرپرینورشپ، اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کرنے کا بہت بڑی اپرچونٹی ہے.